اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 61 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب قُل تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی طعام کھانے پر، واحدن ایک ہی، فدعو پس دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو، تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلہا سبزی اپنی، وکسائہا اور ککڑی اپنی، وفومہا اور گندم اپنی، وعدسہا اور مسور اپنے، وبصلہا اور پیاز اپنے۔ قالا کہا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اسے جو، ہوا وہ، ادنا کم تر ہے، بالذی بدلے اس کے جو، ہوا وہ، خیر بہتر ہے۔ اہبطوا اتر جاؤ، مصرن شہر میں، فإنَّ تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ما جو، سألتم مانگا تم نے، وضربت اور مار دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباءوا اور وہ پلٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ، کانو وہ تھے، یکفرون وہ کفر کرتے، بِآیاتِ اللہ ساتھ آیات کے اللہ کی، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے ہوا کہ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے نکل جانے والے۔ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ سنیں اور غور و فکر کے ساتھ سنیں۔ پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک طرح کے کھانے پر قناعت کر لیں، بس تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارے لیے وہ سب چیزیں پیدا فرما دے جو زمین کی پیداوار کہلاتی ہیں، یعنی ترکاری، گیہوں، دال، پیاز وغیرہ، جو مصر میں ہم کھایا کرتے تھے۔ موسیٰ نے یہ سن کر کہا، افسوس تم پر، کیا تم ایک ادنا سی بات کی طلب کرتے ہو اعلیٰ کے بدلے، جس میں بڑی ہی خیر و برکت ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو یہاں سے نکلو، کسی شہر کی راہ لو، وہاں تم کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی جن کے لیے تم ترس رہے ہو۔ پھر ان پر خواری اور نامرادی کی مار پڑی، اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے، اور یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام کے ناحق قتل میں بے باک ہو چکے تھے،
اور وہ تمام حدیں توڑ کر بے لگام ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت لمبی ہے اور بہت غور طلب ہے۔ قرآن کے تو ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ بغیر غور کیے گزرنا بالکل مناسب نہیں اور بلکہ گناہ کی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں آزادی کے بعد بنی اسرائیل ایک بار شہر کی زندگی دیکھ چکے تھے۔ تمدن و عیش پرستی اور آرام و آسائش کے جس قدر سامان شہر میں میسر آ سکتے تھے وہ ریگستان اور جنگل میں کہاں۔ ان کا ملنا تو فی الواقعہ ناممکنات میں سے تھا۔ اس سادگی میں وہ لوازمات کیسے پورے ہو سکتے تھے؟ اب وہ اس سادہ زندگی پر قناعت نہیں کر سکتے اور آخر کار ان سے نہ رہا گیا۔ وہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، لیکن وہ جو کام کرتے تھے بے سوچے سمجھے، اور ان کا جو مطالبہ ہوتا تھا وہ بے وقت ہوتا تھا۔ ان کو ریگستان میں کیوں رکھا گیا؟ وہ جنگلات میں دھکے کیوں کھاتے رہے؟ دراصل ان کو ارض مقدس پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی سپاہیانہ زندگی کی۔ اب جو انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ابھی تمہارے لیے بہتر یہی ہے۔ جن چیزوں کی تمہیں تلاش ہے ان سے تمہاری بدیانہ زندگی کو نقصان پہنچے گا۔ مگر جب وہ کسی طرح نہ مانے تو ان سے کہہ دیا گیا کہ جن چیزوں کا تم مطالبہ کرتے ہو وہ کسی شہری آبادی ہی میں رہ کر میسر آ سکتی ہے۔ وہاں رہ کر کاشتکاری کرو، کیونکہ ان سب چیزوں کا اسی شعبہ سے تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، ان کی اصل طلب زمین کی پیداوار تھی جو کبھی مصر کی شہری زندگی میں کھایا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا مطلوب یہ بھی تھا کہ ان کو کسی طرح کی محنت و مشقت نہ کرنی پڑے۔ وہ چاہتے تھے کہ خالی دعاؤں سے کام چلے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں تو ہر قسم کے غلہ جات موجود ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں تو ہر قسم کی ترکاریاں کچی کھانے والی اور پکا کر کھانے والی ہمارے سامنے رکھی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں اور موسیٰ علیہ السلام دعا کریں تو ہر قسم کے مسالہ جات اور دالیں اور طرح طرح کے پھل فروٹ ہمارے دسترخوان پر چن دیے جائیں۔ یعنی ہر ناممکن وہ ممکن دیکھنا چاہتے تھے۔ تساہل کی ماری اور کم ہمت قومیں اسی طرح شیخ چلی کے تصورات میں گم رہتی ہیں۔ دراصل وہ کچھ کر کے دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی تمنا تھی تو صرف یہ تھی کہ ہمیں سب کچھ کیا کرایا مل جائے، حالانکہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ وہ ایک ہی طرح کے کھانے سے اکتا گئے تھے۔ وہ ان کو بغیر محنت و مشقت مل رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کھانے بھی ہماری مرضی کے ہوں اور محنت اور مشقت بھی اس سلسلہ میں کچھ نہ کرنی پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں سمجھایا کہ تمہاری فرمائش بے جا ہے، نامعقول ہے۔ جب دیکھا کہ اصرار سے باز نہیں آتے تو پھر یہ کہا کہ اچھا، اگر یہ منظور ہے تو شہری تمدن اختیار کر لو۔ ساری گفتگو سمجھنے کے لیے قوم اسرائیل کے اس وقت کے طرز معاشرت کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ مصر جیسے متمدن اور مہذب ملک سے لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ نکل تو آئے ہیں، لیکن ابھی دوسرے مہذب و متمدن ملک اور اپنے قدیم وطن یعنی فلسطین تک پہنچ نہیں پائے۔
بلکہ دونوں کے درمیان جزیرہ نما سینا کے بیابان میں معلق ہیں۔ یہ علاقہ اس وقت تک غیر متمدن تھا۔ باغ، عمارتیں، کھیت دور دور تک موجود نہیں تھے، اس لیے ان کی دلی تمنا شہری آبادی کی تھی۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ مصر میں اترو۔ مصر سے مراد یہاں شہر مصر نہیں بلکہ کوئی آباد جگہ ہے۔ مصر کو عربی میں شہر کہتے ہیں، یعنی اس بیابان کے خاتمہ کے بعد جہاں آبادی موجود ہے، پھر شہری زندگی کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ ان میں کاہلی اور سستی پیدا ہوتی، چنانچہ ان کے قواعد عملیہ آہستہ آہستہ بیکار ہوتے گئے، اور آخر نتیجہ اس کاہلی اور سستی کا وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے فرمایا کہ ان پر ذلت و مسکنت طاری کر دی گئی، وہ اللہ کے غضب میں آ گئے۔ یہاں مصائب اس لیے نازل ہوئے کہ کفر بھی آیات اللہ، یعنی اللہ کی آیتوں سے انکار، قتل انبیاء کے مرتکب ہوئے تھے، اور ان سب امراض کے اسباب یہ تھے کہ ان کے اندر عصیان و عدوان کی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، ان کی ذلت و مسکنت کی تفسیر خود قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ اس طرح کی ہے: ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ یہ آل عمران میں ہی ہے آگے جا کے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی۔ کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، یہاں ذلت کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے کہ وہ دوسروں کے محکوم رہ گئے، اور کبھی ان کو براہ راست حکومت نہ ملے گی۔ ہاں، کہیں کچھ ملے گا بھی تو وہ دوسروں کے سہارے پر۔ اور ان کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی حالت کے بدلنے کی کبھی کوشش ہی نہ کی۔ بات واضح ہو گئی کہ ذلت سے مراد غلامی و محکومی، وہ حصی ہو یا معنوی۔ لیکن کاش کہ آج ان کی اس حالت کو بیان کرنے والے ہم خود اس حالت میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ مسکنت دراصل ذلت کا آخری رزلٹ ہے، یعنی وہ کتنے ہی دولت مند کیوں نہ ہوں، فکر و تنگ دستی کا اظہار کریں گے، یعنی وہ صاحب ثروت ہو کر بھی فکر و فاقہ ہی کی سی حالت بنائے رکھیں گے۔ یہ بھی اللہ کی مار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مال کے غنی بھی ہوں گے تو دل کے غنی کبھی نہیں ہو سکتے۔ ملائیت ان کی گٹھی میں پڑ چکی ہے، اس لیے کہ لاکھوں پتی ہونے کے باوجود مانگنے ہی کی سی صورت بنائے رکھنا ملائیت ہے۔ وہ لاکھوں پتی ہوگا لیکن ہر کسی سے مانگے گا، ہر چیز مانگے گا اور ہر وقت مانگے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم مانگنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ یہاں ذکر کسی خاص موقع کا نہیں، بلکہ یہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انکار کے عادی ہو چکے تھے۔ انکار حسی ہو یا انکار معنوی، انکار قولی ہو یا عملی، یعنی انکار کو تو انہوں نے اپنا شیوا ہی بنا لیا تھا، گویا ان کی قومی خصلت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کو جب موقع ملا احکام الہی کی نافرمانی کی، اس کی آیات کا انکار ہی کیا،
اس کے ارشادات کا تمسخر ہی اڑایا اور استہزاء ہی کیا۔ پھر اس انکار کا جو نتیجہ مرتب ہونا تھا وہ ہمیشہ ہو کر رہا۔ ان کے تمسخر اور استہزاء کا وبال خود انہی پر پڑا کہ پوری قوم کی قوم دن بدن انحطاط پذیر ہوتی گئی۔ یہاں ایک بات دیکھنے کی ہے کہ کیا اس وقت قوم مسلم بھی کیا اس بیماری میں مبتلا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ قوم یہود کی ایک یہ گمراہی بھی تھی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے۔ اس جرم کے وہ مرتکب کیوں ہوئے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نبی کی باسط کس لیے ہوتی تھی۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے، سورہ ابراہیم میں ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور یعنی روشنی میں لے آؤ۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا تمام معبودان باطل کی غلامی سے انکار کر دو۔ ابھی لاسٹ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی وہ سورہ اعراف میں ہے، یعنی سورہ اعراف میں مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اور ان کی دعوت کا مقصد اصلی یہ بیان کیا کہ یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا تمام معبودان باطل کی غلامی سے انکار کرو۔ اب دیکھیں، ان تمام چیزوں سے ان سب تصریحات سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہر نبی کی زندگی کا مقصد وحید اپنی امت کی اصلاح و تجدید ہوتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ایک تحریک لے کر آتا تھا، اسی کو کامیاب بنانے کے لیے، یعنی اسی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی تمام سعی و کوشش وقف کر دیتا تھا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ مخالفین اگر اس کی زندگی کے در پہ ہوتے تو اس لیے نہیں کہ انہیں اس کے خون اور گوشت کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کے وجود سے وہ تحریک ختم کرنا ہے۔ اگر اس کو جان سے مار ڈالیں گے تو ضرور وہ تحریک بھی فنا ہو جائے گی۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا تو صرف اس لیے کہ وہ ان کو ان کی غلط کاریوں پر متنبہ کرتے تھے اور ان کی اصلاح کے آرزو مند تھے۔ یہ لوگ اس غلط گمان میں مبتلا تھے کہ اگر ہم نے ان کو مار ڈالا تو یہ سلسلہ اصلاح و تجدید بھی ان کے ساتھ ہی فنا ہو جائے گا۔ بس اب یہ حقیقت کسی دلیل کی محتاج نہیں رہی کہ نبی کا جان سے مار ڈالنا اور اس کی تحریک کو فنا کر دینا دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر ایک شخص نبی کا نام تو عزت و تکریم سے لیتا ہے، مگر اس کے طریق عمل کو مٹا رہا ہے تو یہ بھی دراصل قتل نبی ہی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس پر ہمیں احادیث جو ہیں وہ ملتی ہیں، جیسے امام احمد اپنی مسند میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے شدید عذاب کا مستحق وہ شخص ہے جس کو نبی نے قتل کیا یا اس نے نبی کو قتل کیا، یا جاہل اور گمراہ امام۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کی سنت کا زندہ کرنا خود اس رسول کا زندہ کرنا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا
وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے بیٹے، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت رکھی وہ مجھے محبوب رکھتا ہے، اور مجھ سے دوستی رکھنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، بہقی میں بھی ایک روایت ہے کہ جب امت میں فتنہ و فساد ہو اور ایک مسلمان میری سنت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان بھی پھر میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ تمام روایات ہمیں پکار کر اعلان کرتی ہیں کہ نبی کی سنت کو زندہ کرنا خود اس نبی کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل کے قتل انبیاء کی، اس لیے ان روایات کا ذکر بھی کیا کہ نبی کے قتل کرنے کا مطلب اس کی دعوت کو جھٹلانا بھی ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کو فی الواقعہ قتل کر دینے کے بھی مرتکب ہوئے۔ اس کے لیے بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل رکھتی ہوں، یعنی ان کا اپنا اعتراف ملتا ہے۔ کہاں؟ ان کی اپنی تورات میں۔ تو میں وہ تورات کی تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ چند ارشادات ہیں میں نے تورات سے اکٹھے کیے، یعنی حضرت نمبر 1 جو ہے، پہلا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، یہ تورات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر 2 ریاستوں یعنی یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل میں بٹ گئی، تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرمی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر خدا کے حکم سے حنانی نبی نے یہودیہ کے فرما رواں آسا کو قتل سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے پیغمبر کو جیل میں بھیج دیا۔ ایک اور میں نے جو ہے تورات سے ایک ان کی آیت لی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بال کی، یعنی ایک بت تھا، بال کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی اور توحید کی دعوت کا اثر نو سور پھونکا، تو سامریہ کے بادشاہ اخی اب نے اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا۔ اس موقع پر حضرت الیاس نے جو دعا مانگی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو اب وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ پھر تورات میں ایک جگہ ہے کہ ایک نبی حضرت میکایا کو اس اخی اب نے حق گوئی کے جرم میں جیل میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور جو ہے روایت ہے، ایک اور اسی میں سے آیت لی ہے تورات سے، کہ جب یہودیہ کی ریاست میں علانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریا نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو شاہ یہودا یوآس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی ان کی تورات میں جو ہے وہ ثبوت ملتے ہیں نبیوں کے قتل کا۔ بات یہ ہے کہ یہود کے عصیان و عدوان کا ذکر کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عصیان اور ادیان جو عدوان ہے وہ ہے کیا۔ فرمایا کہ اس کے عام معنی تو نافرمانی کے ہیں،
مگر اس کا مطلب اصلی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مذہب کے جس قدر احکام ہیں ان کی ایک صورت تو ظاہری ہوتی ہے جس کی پابندی ہر شخص کو کرنا ہی پڑتی ہے، مگر ایک روح اور حقیقت بھی ہوتی ہے جو اس صورت کی پابندی سے پیدا کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، جب کسی قوم میں تنزل شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اعمال کی روح اور حقیقت کھو بیٹھتی ہے اور صرف ظاہری شکل و صورت پر زور دیتی ہے۔ اس کو عدوان کہتے ہیں، لیکن اس عدوان کا انتہائی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال کو بھی غیر ضروری سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے کچھ مدت کے بعد احکام و اوامر کا ترک شروع ہو جاتا ہے اور لوگ شریعت کی پابندی کا خیال نہیں کرتے۔ اس کا نام عصیان ہے۔ اسرائیلیوں کے مسلسل تردد و سرکشی اور نافرمانی کے تذکروں سے تورات، انجیل دونوں کے صفات آج بھی پر ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھے میں اڑایا اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا اور اس کے نبیوں سے بدسلوکی کی، یہاں تک کہ خدا کا غضب ان پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا۔ پھر ایک جگہ ہے، تمہاری ہی تلوار پھاڑنے والے شیر ببر کی مانند تمہارے نبیوں کو کھا گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور جگہ ہے کہ اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خداوندو، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوم فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادوں نے مجھ سے کون سی نا انصافی پائی جو وہ مجھ سے دور بھاگے اور بطلان کے پیرو ہوئے اور آپ باطل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے جو یہ آیت اتنی لمبی ماشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے جو پڑھی ہے، اس آیت میں یہودیوں کی چند خرابیاں ذکر ہوئی ہیں۔ کون کون سی؟ عدوان، عصیان، کفر با آیات اللہ، قتل انبیاء، اور جو ہے اس طرح کی مطلب ان کی خرابیاں۔ بات یہ ہے کہ اس آیت کو سرسری نظر سے دیکھ کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ ہمیں گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ان میں کون سی خرابی ہے جو ان پر صادق نہیں آتی۔ کیا عصیان و عدوان سے وہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں؟ اکثر افراد ارکان مذہبی کو غیر ضروری خیال کرتے ہیں، جو پابند ہیں، روح و حقیقت سے بے خبر ہیں، صرف لکیر کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گویا دوسرے الفاظ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر کفر با آیات اللہ، یعنی اللہ کی آیات کا انکار، تو اس کا لازمی اور قطعی نتیجہ ہے۔ جب نوبت یہاں تک آ گئی تو یہودیوں کو ان حرکات کا جو صلہ ملا، مسلمان بھی اس سے محروم نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ذلت و مسکنت اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا کہ حکومتیں چھن گئیں، غیروں نے ان پر قبضہ کر لیا، بلکہ خود غیروں کو مدد دی کہ ہمارے بھائیوں کو فنا کرو اور ان کے ملکوں پر قبضہ کر لو، اور جہاں کہیں قبضہ کر کے دوبارہ حکومت اس ملک کے رہنے والوں کو انہوں نے سپرد کی۔ اس کا اندازہ بڑا ہی عجیب ہے کہ مغربی جمہوریت کی لعنت ان کے گلے میں لٹکا دی اور ان کو باور کرایا کہ تمہارا امیر المومنین، خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین ایک اور صرف ایک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر جماعت، ہر گروہ، ہر فکر کا ایک امیر ہونا چاہیے، تاکہ ملک کا انتظام و انصرام جن ہاتھوں میں ہو وہ آزادی کے ساتھ کام کر سکے اور عوام کو لڑا بھڑا کر اپنا الو سیدھا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی سوچ ایک ہو جائے، ان کی ضروریات ایک ہو جائے، ان سب کو الگ الگ ملکوں کے باشندے بنا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکے۔ بس مختصر بات یہ ہے کہ جہاں کہیں آزادی ہے، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں، وہ صرف نام کی آزادی ہے، نام کی آزادی رہے، کام ویسے ہی چلے جیسے عیسائی بابا صاحب کا حکم ہوا، اور آزاد ہونے کے باوجود ہم
محکوم و غلام ہی رہیں۔ ذلت و رسوائی اب ہمارا مقدر ہو گیا ہے اور غضب الہی میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں۔ فاتربو فاتبرو یا اولو الابصار، اے آنکھوں والوں، ذرا آنکھوں والوں کو غور کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ آیت ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ذرا لمبی تھی، اور اس کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے جتنی قوت تھی اتنی کر دی۔ اب تھوڑا سا میں صرف یہ آخر میں بتا دیتی ہوں کہ ذلت اور مسکینی ان کا جو بنی اسرائیل تھے مقدر بن گئی، اہانت و پستی ان پر مسلط کر دی گئی، جزیہ ان سے وصول کیا گیا، مسلمانوں کے قدموں تلے انہیں ڈال دیا گیا، فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پہنچی، اللہ کا غضب و غصہ ان پر اترا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مالک بن مرارہ حاوی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک روز خدمت رسول میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ایک خوبصورت آدمی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر، کفر و قتل انبیاء تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اللہ کا غضب ان پر لازم ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 300 نبیوں کو ایک ایک دن میں قتل کر ڈالتے تھے، پھر بازاروں میں جا کر اپنے لین دین میں مشغول ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو، اور گمراہی کا امام اور تصویریں بنانے والا یعنی مصور ہوگا۔ یہ ان کی نافرمانی اور ظلم و زیادتی کا بدلہ تھا۔ یہ دوسرا سبب ہے کہ وہ منع کیے ہوئے کام ہی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ جن پر غضب کیا گیا ہے ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتیں دی ہیں، صالحین ہیں، ان میں شامل کرے، اور ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ ہر غریب سے غریب انسان کے ٹیبل پر یا گھر میں ہر وقت 7، 8، 10 نعمتیں تو پڑی رہتی ہیں۔ ان نعمتوں کو چھوڑیں۔ اگر ہم یہ کہیں تو زیادہ مناسب ہے کہ ہم اللہ کے پانی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی ہواؤں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، سورج کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو ہمیں دھوپ ملتی ہے، آسمانوں کا، ہواؤں کا، یہ تمام چیزیں جو ہمیں بغیر قیمت کے ملتی ہیں، ہمیں اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر کھانے پینے کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، تو ہم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، لیکن اس کی قیمت صرف یہی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بنے اور عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔